فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ: زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی سنبھال پاتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر کھلا کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ وقت، دوست اور رشتے مفت مل جاتے ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کھو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ بے وقوف کی عقل اس کی زبان کے نیچے اور عقل مند کی زبان اس کے عقل کے نیچے ہوتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جب عقل بڑھ جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گھر جانا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے دکان لوہے کی ہے یا کوئلے کی۔ آپ نے فرمایا، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیر سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ ہزاروں دوستوں میں اس دوست کو عزیز رکھنا جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی برداشت نہ کر سکے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہوتی ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ آپ نے فرمایا، مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، عجیب بات ہے، خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کہتا ہے مگر کلام میں پہلے اپنا نام رکھ دیا اور بعد میں اپنے محبوب کا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، پہلے میرے نام سے ناپاک زبان پاک ہو جائے،
پھر میرے محبوب کے نام لیا جائے۔ حضرت علی کا قول ہے، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رہنا چاہیے۔ اگر سر پہ چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ قصاب آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت ہے، لے لو۔ وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا۔ قصائی نے آپ سے بھی کہا، تازہ گوشت ہے، لے لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا، میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس سے آپ نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے ہی کیوں نہ کر لوں، جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں ہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ نے فرمایا، سونے میں اگر درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں درار آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ اپنی بیٹیوں کو بچپن ہی سے پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہونے پر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ زہرا۔ ایسے شخص کو دوست رکھو جو نیکی کر کے بھول جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ حضرت عثمان غنی۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت علی المرتضی۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روتا ہے۔ ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، والسلام۔